آفتاب کی سنہری کرنیں کراچی کی مصروف سڑکوں پر بکھر چکی تھیں۔ شاہراہ پر گاڑیوں کا شور معمول سے زیادہ تھا، لیکن اینا کو اس شور سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ اپنے کندھے پر بھاری بھرکم بیگ لٹکائے، ہینڈ فری کانوں میں ٹھوسے تیز قدموں سے چلی جا رہی تھی۔ اس کا دھیان سامنے سڑک پر تھا اور ذہن میں مارشل آرٹس کلب کی نئی فیسوں کا حساب کتاب چل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور ایک چمکتی ہوئی سیاہ رنگ کی پرتعش امپورٹڈ گاڑی دھیرے دھیرے رینگ رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر عالیان خان سہروردی براجمان تھا۔ قیمتی 3 پیس سوٹ، کلائی پر مہنگی گھڑی، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں پر ایک سائیڈ گلاسز، وہ سراپا غرور اور نوابی کی علامت لگ رہا تھا۔ سر، ٹریفک بہت زیادہ ہے، ہمیں میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ڈرائیور نے شیشے میں سے گھبرا کر عالیان کو دیکھا۔ عالیان نے بیزاری سے گھڑی دیکھی اور کھڑکی سے باہر نظریں دوڑائیں۔ کراچی کا ٹریفک بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے، گاڑی تھوڑی آگے بڑھاؤ زمان۔ اسی پل اینا سڑک عبور کرنے کے لیے گاڑی کے بالکل پاس سے گزری۔ اس کے بیگ کی لمبی زپ اور پٹی گاڑی کے سائیڈ مرر اور ڈور ہینڈل میں الجھ گئی۔ جیسے ہی ڈرائیور نے گاڑی تھوڑی آگے بڑھائی، ایک زوردار چرچراہٹ کی آواز آئی۔ وہ سستے نواب، اندھے ہو کیا؟ اینا کی زوردار چیخ سڑک پر گونجی۔ اینا کی قمیض کا ایک دامن گاڑی کے بمپر اور ہینڈل کے درمیان بری طرح پھنس کر کپڑے کی سلائی کے اکھڑنے کی آواز دے چکا تھا۔ عالیان نے جھنجھلا کر شیشہ نیچے کیا۔ واٹ دا ہیل، کیا مصیبت ہے؟ اینا نے گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے کھٹکھٹایا کہ ڈرائیور کا دل حلق میں آ گیا۔ اوئے صاحبزادے، باہر نکل، تیری اس 4 پہیوں کی دکان نے میری قمیض پھاڑ دی ہے۔ عالیان گاڑی سے باہر نکلا۔ اس قد آور روبدار شخصیت کو دیکھ کر کوئی بھی عام لڑکی شاید جھجک جاتی، لیکن اینا تو اینا تھی۔ وہ بازو چڑھا کر اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ مس، تم ہوش میں تو ہو؟ گاڑی کے ساتھ یوں چپک کر چلنے کی کیا ضرورت تھی؟ عالیان نے اپنے سن گلاسز اتارے اور اینا کو سر سے پاؤں تک تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا۔ میں چپک کر چل رہی تھی کہ تمہاری یہ بلا ڈرائیور اندھوں کی طرح گاڑی میرے اوپر چڑھا رہا تھا۔ اینا نے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دیکھو ذرا، میری قمیض کا سلائی کا کونا پھاڑ دیا تم نے۔ عالیان نے اپنے قیمتی سوٹ کا بٹن بند کیا اور طنزاً مسکرایا۔ دیکھو لڑکی، مجھے معلوم ہے تم جیسے لوگوں کا طریقہ کار، سڑک پر اس طرح ڈرامے کر کے امیر لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کی یہ پرانی اور بہت گھٹیا ترکیب ہے۔ اینا کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ کیا؟ دھیان کھینچنے کی ترکیب؟ او ہیلو، مائنڈ اٹ، تم کوئی بالی ووڈ کے ہیرو نہیں ہو جس پر میں لائن ماروں گی۔ شکل دیکھیے شیشے میں، ایسا لگتا ہے جیسے ٹماٹر کو 3 پیس سوٹ پہنا دیا ہو۔ ٹماٹر؟ عالیان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی زندگی میں آج تک کسی نے اتنی جرت نہیں کی تھی کہ اس سے اس لہجے میں بات کرے۔ تمہیں تمیز نام کی کوئی چیز چھو کر بھی نہیں گزری؟ میں عالیان خان سہروردی ہوں، تو میں کیا کروں؟ اینا نے جلی کٹی سنائی۔ شاہی خاندان کے شہزادے ہو تو اپنے محل میں رہو، سڑک پر غریبوں کے کپڑے پھاڑنے کا لائسنس نہیں ملا تمہیں۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے مس۔ عالیان نے والیٹ نکال کر چند ہزار کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، اپنے سستے سوٹ کے پیسے اور میرے راستے سے ہٹو۔ اینا نے نوٹوں کی گڈی دیکھی، پھر عالیان کے غرور سے بھرپور چہرے کو۔ اس نے وہ نوٹ عالیان کے ہاتھ سے چھین کر واپس اس کی چھاتی پر مارے۔ یہ اپنے پیسے اپنی جیب میں رکھو سستے نواب، عزت پیسوں سے نہیں خریدی جاتی، اور مجھے تمہاری اس بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ اپنی یہ بڑی گاڑی تھوڑی سنبھال کر چلانا، ورنہ اگلی بار گاڑی کے شیشے کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ غرور بھی توڑ دوں گی۔ اینا نے ایک جھٹکے سے اپنا پھنسا ہوا دامن کھینچا اور غصے میں پیر پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ عالیان حیرت و ششدر کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے سینے پر نوٹ بکھرے ہوئے تھے اور دل میں غصے کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ سر، کیا ہم چلیں؟ ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کون تھی یہ بدتمیز لڑکی؟ عالیان نے دانت پیس کر کہا، کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد عالیان شہر کے ایک پرسکون اور دور افتادہ علاقے میں واقع عمارت کے سامنے موجود تھا۔ اس کا سیکیورٹی گارڈ اور اسسٹنٹ اس کے ساتھ تھے۔ سر، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے بزنس اور سیکیورٹی کے لیے بہترین اور روایتی مارشل آرٹس فائٹرز کی ضرورت ہے، تو اس علاقے کا سب سے پرانا اور نامور شاہین مارشل آرٹس کلب ہے۔ یہاں کے استاد بہت مشہور ہیں۔ اسسٹنٹ نے بریفنگ دی۔ عالیان نے عمارت کا خستہ حال دروازہ دیکھ کر ناک بھون سکیڑی۔ اس خستہ حال جگہ پر مجھے کوئی اچھا باڈی گارڈ ملے گا؟ سچی شراب کے لیے جھاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہ جگہ بہت بیکار لگ رہی ہے۔ سر،
یہاں کے لوگ تمیز اور اصولوں کے بہت پکے ہیں۔ آپ اندر چل کر بات تو کریں۔ ہم ان کے لیے پھلوں کی ٹوکری بھی لائے ہیں تاکہ عزت سے بات شروع کی جا سکے۔ اسسٹنٹ نے ہاتھ میں پکڑی فروٹ باسکٹ دکھائی۔ آلیان نے بیزاری سے سر ہلایا اور اندر قدم رکھا۔ اندر کا منظر بالکل مختلف تھا۔ لکڑی کے فرش پر کچھ نوجوان پریکٹس کر رہے تھے۔ فضا میں محنت اور جذبے کی بو تھی۔ آلیان اور اس کے بندے ابھی اندر پہنچے ہی تھے کہ اچانک برابر کے کمرے سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ چھوڑو مجھے۔ ایک بوڑھے شخص کی آواز آئی۔ آلیان نے آبرو اچکائے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ قبل اس کے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، سامنے کا لکڑی کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ اندر سے ایک شخص گرتا پڑتا باہر آ کر آلیان کے قدموں میں گرا۔ آلیان نے جلدی سے قدم پیچھے ہٹائے۔ اس کے پیچھے ہی ہاتھ میں لکڑی کی ایک لمبا ڈنڈا تھامے ایک لڑکی غصے میں شیرنی کی طرح باہر نکلی۔ اس کا سارا غصہ چہرے پر آیا تھا۔ بالوں کی پونی ٹیل ہل رہی تھی اور اس نے مارشل آرٹس کا سفید یونیفارم پہن رکھا تھا۔ آلیان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم؟ آلیان کے منہ سے نکلا۔ یہ وہی سڑک والی لڑکی اینا تھی۔ اینا نے ڈنڈا ہوا میں گھمایا اور سامنے کھڑے 2-3 غنڈہ نما افراد پر جھپٹ پڑی۔ تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی ہمارے استاد کو دھمکانے کی؟ تم سمجھتے ہو کہ تم پیسے کے بلبوتے پر ہمارا کلب بند کروا دو گے؟ بیٹا اینا، آرام سے۔ ایک بزرگ استاد جی پیچھے سے نکلے۔ سر، آپ بیچ میں نہ آئیں۔ آج ان غنڈوں کو میں بتاتی ہوں کہ شاہین کلب کے فائٹر سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اینا نے اتنی صفائی اور تیزی سے کک مار کر ایک 6 فٹ لمبے آدمی کو زمین بوس کیا کہ آلیان کا اسسٹنٹ خوف سے فروٹ باسکٹ سینے سے لگا کر پیچھے ہو گیا۔ اوئے ٹماٹر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اینا نے اچانک آلیان کو دیکھ کر ڈنڈا اس کی گردن کے بالکل پاس لا کر روک دیا۔ آلیان کی سانسیں ایک پل کے لیے تھم گئیں۔ ڈنڈے کی دھار اس کی گردن سے محض چند انچ دور تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ آلیان نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس کو اپنی انگلی سے پرے دھکیلا۔ ڈنڈا سیدھا کرو۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کس پر وار کرنے جا رہی تھی؟ تم پر وار کرتی تو میرا ہتھیار ناپاک ہو جاتا۔ اینا نے ہتھیار نیچے کیا اور ہاتھ جوڑ کر بولے، اب یہ نہ کہنا کہ تم ان غنڈوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ ویسے شکل سے تو تم انہی کے سیٹ لگتے ہو۔ واٹ سیٹ؟ آلیان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میں یہاں سیکیورٹی کانٹریکٹ کی بات کرنے آیا تھا اور تم ایک لڑکی ہو کر اس طرح مار دھاڑ کر رہی ہو، بالکل جنگلی اور بدتمیز۔ ہاں ہوں میں جنگلی، اینا نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ اپنی عزت اور اپنے استاد کی حفاظت کے لیے مجھے شیرنی بھی بننا پڑے تو بنوں گی۔ تم جیسے نازک مزاج نوابوں کی طرح نہیں جو ذرا سے مسئلے پر ڈرائیور کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ آلیان نے گہرا سانس لیا۔ اس کی انا کو زبردست ٹھوکر لگی تھی، لیکن دوسری طرف اس نے ابھی اپنی آنکھوں سے اینا کی فائٹنگ سکلز دیکھی تھی۔ اس کی رفتار، اس کا نشانہ، اس کی بے باکی حیرت انگیز تھی۔ آلیان کو اپنے حریفوں اور بزنس کے دشمنوں سے خطرہ تھا اور اسے ایک ایسی ہی باڈی گارڈ کی تلاش تھی جس پر کوئی شک بھی نہ کر سکے اور جو ہر خطرے سے نمٹ سکے۔ آلیان نے اپنے کپڑے درست کیے، چہرے پر وہی مغرور مسکراہٹ لائی اور اینا کے قریب ہوا۔ تم حقیقت میں بہت بدتمیز اور جنگلی ہو مس، لیکن مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ تم لڑنا اچھا جانتی ہو۔ مجھے تمہاری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اینا نے منہ بنایا۔ تعریف نہیں کر رہا، کام کی بات کر رہا ہوں۔ آلیان نے کہا، مجھے ایک پرسنل باڈی گارڈ کی ضرورت ہے اور میں تمہیں یہ جاب آفر کر رہا ہوں۔ بولو کتنی فیس لوگی اس بدتمیزی اور جنگلی پن کی؟ اینا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ایک کہکا لگایا۔ کیا میں اور تمہاری باڈی گارڈ؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کسی مغرور سستے نواب کی نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ سڑک پر پاپڑ بیچ لوں۔ اینا، استاد جی نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ بیٹا، تم جانتی ہو کہ ہمارے کلب پر کتنا قرض ہے۔ اگر ہمیں اچھا کانٹریکٹ ملتا ہے تو کلب بچ جائے گا۔ اینا استاد جی کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں مجبوری کا سایہ لہرایا۔ وہ جانتی تھی کہ گھر کے حالات اور اس کلب کو بچانے کے لیے اسے پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ آلیان نے اینا کی اس کمزوری کو بھانپ لیا۔ اس نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور ایک بھاری رقم لکھ کر اینا کی طرف بڑھائی۔ یہ ایڈوانس ہے، تمہاری 1 مہینے کی سیکیورٹی فیس اور تمہارے اس کلب کا قرض۔ اب بولو، کیا اب بھی پاپڑ بیچنے کا ارادہ ہے یا سہر وردی ہاؤس چلو گی؟ اینا نے چیک کو دیکھا، پھر آلیان کی مغرور آنکھوں کو۔ اس نے دانت پیس کر چیک تھاما۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری باڈی گارڈ بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو آلیان خان سہر وردی۔ اینا نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا۔ میں صرف تمہاری حفاظت کروں گی، تمہاری نوابی اور فالتو کا روب نہیں سہوں گی۔ اگر تم نے مجھ پر حکم چلانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے حفاظت مجھے تمہاری اپنے آپ سے کرنی پڑے گی۔
आलियान की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। हम भी देखेंगे मिस ऐना कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बनकर मुझे बचाती हो या मेरा सर दर्द बढ़ाती हो। कल सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना। 1 सेकंड भी लेट हुई तो फाइन लगेगा। आलियान मुड़ा और अपने असिस्टेंट के साथ बाहर निकल गया। ऐना चेक हाथ में पकड़े उसे जाते हुए देखती रही और बड़बड़ाई, देखती हूँ तुम मेरा फाइन कैसे काटते हो टमाटर सहरवर्दी। अब तुम्हारी ज़िंदगी में वो तूफान आया है जो तुम्हारा सारा गरूर बहा कर ले जाएगा। अगली ही सुबह ऐना अपने वक्त की पाबंद रहते हुए आलियान के शाहाना बंगले के बाहर मौजूद थी। उसने सियाह रंग का चुस्त और बावकार बॉडीगार्ड का सूट जेब तन कर रखा था, जिसमें उसकी शख्सियत और भी ज़्यादा बारोब लग रही थी। आलियान गाड़ी से बाहर निकला। उसने एक नज़र ऐना को देखा और हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, पहली बार वक्त की पाबंदी देखी है मैं तुम में लगता है काम को लेकर काफ़ी संजीदा हो। ऐना ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, संजीदा मैं अपने काम के साथ हूँ आलियान साहब, आपके साथ नहीं। चलिए गाड़ी में बैठिए, 8 बज चुके हैं और सड़कों पर रश बढ़ रहा है। आलियान गाड़ी में बैठा और ऐना ड्राइविंग सीट के साथ वाली नशिस्त पर विराजमान हुई। मंजिल आलियान का मेन बिजनेस बैंक था, जहां उसे एक बड़ी ट्रांजैक्शन की तस्दीक के लिए बनफ़से नफीस जाना था। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। गाड़ियां चूंटी की रफ्तार से रेंग रही थीं और आलियान की बेताबी बढ़ती जा रही थी। उसने घड़ी देखी और गुस्से से ड्राइवर पर बरस पड़ा, तुमने ये रास्ता क्यों चुना? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मेरी मीटिंग कितनी अहम है? ऐना ने पीछे मुड़कर आलियान को ठंडी नज़रों से देखा और बोली, ड्राइवर पर चिल्लाने से ट्रैफिक साफ नहीं हो जाएगी आलियान साहब, थोड़ा हौसला रखिए। पूरा शहर एक ही वक्त में दफ्तर जाने के लिए निकलता है, आप कोई ख़ास नहीं है। आलियान का पारा हाई हो गया। तुम मुझे सिखाओगी कि मुझसे कैसे बात करनी चाहिए? तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, मेरी टीचर नहीं, और आप मेरे बॉस हैं। लेकिन इंसानों से बात करने का तरीका आपको भी सीखना चाहिए। ऐना ने इतने सुकून से जवाब दिया कि आलियान के पास बोलने को कुछ ना रहा। वो बस गुस्से से खिड़की से बाहर देखने लगा। बिलाखिर गाड़ी बैंक के बाहर रुकी। इलाका थोड़ा सुनसान था और सिक्योरिटी की सूरत हाल अजीब सी लग रही थी। बैंक के लिए इतना दूर आने की क्या ज़रूरत थी? ऐना ने आसपास का जायज़ा लेते हुए मशकूक लहजे में कहा, यहाँ का माहौल मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, आलियान ने रूखेपन से कहा और गाड़ी से नीचे उतरा। तुम बस अपनी ड्यूटी करो और आसपास पर नज़र रखो। जैसे ही वो दोनों बैंक के मरकज़ी हॉल में दाखिल हुए, अचानक 3 मसलह अफराद ने मुंह पर निकाब डाले अंदर दाखिल होकर हवाई फायरिंग कर दी। बैंक में चीखो पुकार मच गई, सब नीचे बैठ जाओ, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। एक डकैत धाड़ा। आलियान फ़ौरन आगे बढ़ने लगा, लेकिन ऐना ने लम्हा ज़ाया किए बगैर उसका बाजू पकड़ा और उसे एक बड़े सतून के पीछे धकेल दिया। पागल हो गए हो क्या? रुको, ऐना ने धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में कहा। वो मुझे लूट रहे हैं और तुम मुझे रोक रही हो? आलियान ने गुस्से से कहा। वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। ऐना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पैसा वापस आ सकता है आलियान, तुम नहीं। खामोश रहो और मुझे काम करने दो। ये पहला मौका था जब आलियान ने ऐना के मुंह से अपना नाम बगैर किसी साहब के सुना था, और उसके लहजे में फ़िक्र की एक ऐसी नागवारी थी जिसने आलियान को अंदर तक हिला दिया। ऐना ने मौका गनीमत जाना। जैसे ही एक डकैत आलियान की तरफ बढ़ा, ऐना सतून के पीछे से बिजली की सी तेज़ी से निकली। डकैत की कलाई को घुमाकर उसका पिस्तौल नीचे गिराया और एक भरपूर किक उसके पेट में मारी। डकैत तड़प कर ज़मीन पर गिर गया। बाकी 2 डकैतों ने ऐना पर निशाना बांधने की कोशिश की, लेकिन ऐना ने इतनी सफाई और महारत से उन दोनों को पछाड़ा कि बैंक का सिक्योरिटी अमला भी हैरान रह गया। चंद ही मिनटों में तीनों डकैत ज़मीन पर पड़े करा रहे थे और ऐना उनका हथियार अपने कब्जे में ले चुकी थी। आलियान सतून के पीछे से बाहर निकला। उसका दिल धड़क रहा था, खौफ से नहीं बल्कि ऐना की उस बेमिसाल शुजाअत और खूबसूरती से लबरेज ताकत को देखकर। ऐना ने हथियार पुलिस को सौंपते हुए आलियान की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, लेकिन आंखों में हैरत और एहतराम की नई किरण थी। तो आलियान साहब, ऐना ने हाथ झाड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, अब भी लगता है कि मैं सिर्फ बातें करना जानती हूँ। आलियान ने अपनी टाई दुरुस्त की, खुद को संभाला और एक गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, अब मुझे यकीन हो गया है कि मैंने तुम्हें रखकर कोई गलती नहीं की। ऐना की लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई और आलियान के दिल के किसी कोने में उस निडर लड़की के लिए मोहब्बत का पहला बीज बोया जा चुका था। बैंक के इस सनसनीखेज़ वाक़ये के बाद पूरे शहर में आलियान और उसकी नई बॉडीगार्ड ऐना की खबरें जंगल की आग की तरह फैल चुकी थीं। मीडिया और सिक्योरिटी इदारों के लिए ये एक हैरान कुन वाक़या था कि एक नाजुक और ख़ूबसूरत लड़की ने
اکیلے ہی 3 مسلح اور خطرناک ڈکیتوں کو چند منٹوں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ تاہم اس تمام ہنگامے سے دور آلیان کی گاڑی اب واپس اس کی عالی شان حویلی کی طرف رواں دواں تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول بالکل پرسکون تھا اور سنجیدہ تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا جبکہ آلیان بیک سیٹ پر خاموش بیٹھا اینا کا جائزہ لے رہا تھا، جو اگلی نشست پر بیٹھی اپنے معمول کے مطابق سڑک کی ہر ہٹ دھرمی اور آس پاس کی حرکات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوف یا تھکن کے آثار نہیں تھے، بلکہ وہی پہلی والی بے باکی اور خود اعتمادی چمک رہی تھی۔ آلیان نے گہری سانس لی اور خاموشی توڑتے ہوئے بولا، اینا۔ اینا نے گاڑی کے شیشے سے پیچھے دیکھا اور روایتی ڈیوٹی والے لہجے میں کہا، جی آلیان صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بینک کے واقعے سے آپ کافی دباؤ میں لگ رہے تھے۔ آلیان کے لبوں پر ایک باریک اور دل فریب مسکراہٹ ابھری، جس میں غرور کے بجائے ایک عجیب سا نرم احساس تھا۔ میں ٹھیک ہوں اور میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج تم وہاں نہ ہوتی تو شاید معاملات بہت بگڑ سکتے تھے۔ تم نے جس طرح اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اینا نے ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا رخ اس کی طرف موڑا۔ آلیان صاحب، ذرا اپنے الفاظ درست کیجیے۔ میں نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کو نہیں بچایا، بلکہ میں نے صرف وہ کام کیا ہے جس کے آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں۔ معاہدے کے مطابق آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اور اینا اپنے کام میں کبھی کوتاہی نہیں کرتی۔ اس میں کسی احسان یا جذباتی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آلیان کو اس کے خشک اور دو ٹوک جواب پر ذرا ناگواری تو ہوئی، لیکن اب وہ اندر ہی اندر اینا کے ضدی اور نڈر مزاج کا قائل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے تھوڑا آگے جھک کر دھیمی آواز میں کہا، تم ہر بات کو پیسے اور معاہدے سے کیوں جوڑ دیتی ہو؟ کیا ایک انسان کا دوسرے انسان کی حفاظت کرنا صرف رقم کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا تمہارے اندر کوئی جذبات نہیں ہیں؟ جذبات ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ان کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ اینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فوراً جواب دیا، آپ کی دنیا الگ ہے آلیان صاحب۔ یہاں صرف پیسہ، طاقت اور غرور بولتا ہے، اور میری دنیا الگ ہے جہاں عزت نفس اور محنت کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنے اس رشتے کو صرف باس اور باڈی گارڈ تک ہی محدود رکھیں۔ آلیان نے ایک لمبا سانس لیا اور واپس اپنی نشست کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ اینا عام لڑکیوں جیسی بالکل نہیں تھی۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی کا اصل راز اس کا غیر معمولی حوصلہ اور سچائی تھی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی حویلی کے پرشکوہ مرکزی دروازے سے داخل ہوئی۔ آلیان کے دادا گرینڈ پا پہلے ہی صحن میں موجود اپنے مخصوص پھولوں کے پودوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ وہ خاندان کے سب سے بڑے اور بے حد نرم دل انسان تھے، جو ہمیشہ آلیان کی شادی اور اس کے مستقبل کو لے کر فکر مند رہتے تھے۔ جیسے ہی آلیان اور اینا گاڑی سے باہر نکلے، گرینڈ پا نے اینا کو سیاہ باڈی گارڈ کے لباس میں دیکھا۔ ان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک زبردست مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے، یہ خوبصورت اور شاندار لڑکی کون ہے آلیان؟ گرینڈ پا نے اپنی لاٹھی کے سہارے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ آلیان نے تھوڑا شرماتے ہوئے اور اپنے کوٹ کو سنبھالتے ہوئے کہا، گرینڈ پا، یہ اینا ہے، میری نئی پرسنل باڈی گارڈ۔ آج اس نے بینک میں ایک بڑا حادثہ ہونے سے بچایا ہے۔ گرینڈ پا نے اینا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے بولے، باڈی گارڈ؟ اتنی پیاری لڑکی اور باڈی گارڈ؟ بیٹا، اس بیوقوف اور غسیلی لڑکے کی حفاظت کرنا تمہارے لیے بہت مشکل کام ہوگا۔ یہ نہ کسی کی سنتا ہے اور نہ کسی کی عزت کرتا ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم اس کے ساتھ ہو۔ اینا نے گرینڈ پا کا احترام کرتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے اور مسکرا کر بولی، شکریہ گرینڈ پا، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ واقعی بہت ضدی اور کڑوے مزاج کے انسان ہیں، لیکن میں بھی ان کی ہر اکڑ نکالنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ اینا کی اس بات پر گرینڈ پا کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ آلیان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا اینا، تم گرینڈ پا کے سامنے میرے بارے میں کیا بول رہی ہو؟ آلیان نے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا، میں صرف سچ بول رہی ہوں آلیان صاحب۔ اینا نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی گرینڈ پا آپ کے بزرگ ہیں، ان سے جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ گرینڈ پا نے آلیان کو گھور کر دیکھا اور کہا، خبردار جو تم نے اس بچی کو کچھ کہا۔ اینا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم بچپن سے ہی ایسے اکڑو ہو۔ آج سے اینا صرف تمہاری باڈی گارڈ نہیں ہے، بلکہ اس گھر کی معزز مہمان بھی ہے۔ تم اسے ہر سہولت دو گے اور اس سے تمیز سے بات کرو گے۔ آلیان نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ زبردست، بہت خوب، اب اس گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ایک دن کی باڈی گارڈ نے آتے ہی گرینڈ پا کو اپنی طرف کر لیا ہے۔
اینا نے آلیان کی اس بے بسی اور بچوں جیسی خفگی کو دیکھا تو اس کے دل کے کسی کونے میں پہلی بار ایک نرم سا احساس ابھرا۔ آلیان کا وہ سخت، مغرور اور شاندار روپ جو اس نے سڑک پر اور بینک میں دیکھا تھا، اب اس کے گھر والوں کے سامنے ایک پیارے اور سلجھے ہوئے پوتے کے روپ میں بدل چکا تھا۔ وہ باہر سے جتنا کڑوا تھا، اندر سے اپنے گرینڈ پا کے لیے اتنا ہی نرم اور تابع دار تھا۔ گرینڈ پا نے اینا کا ہاتھ پکڑا اور اندر چائے کی طرف لے جانے لگے۔ چلو بیٹا اینا، تم اندر آؤ اور چائے پیو۔ اس آلیان کو باہر ہی کھڑا رہنے دو تاکہ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو۔ اینا نے پیچھے مڑ کر آلیان کو دیکھا جو ابھی بھی ہاتھ باندھے غصے اور بے بسی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اینا نے اسے ایک فاتحانہ مسکراہٹ دی، جیسے کہہ رہی ہو کہ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے آلیان صاحب۔ آلیان نے اس کی اس مسکراہٹ کو دیکھا اور بے اختیار اس کے لبوں پر بھی ایک سچی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جہاں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ جو کبھی کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا، آج ایک ایسی لڑکی کے سامنے بے بس ہو چکا تھا جو اسے ہر قدم پر چیلنج کرتی تھی اور اس کی ہر اکڑ کو منٹوں میں خاک میں ملا دیتی تھی۔ گرینڈ پا کی محبت اور گرم جوشی نے حویلی کا ماحول بالکل بدل دیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور حویلی کے کشادہ لان میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ اینا نے اپنی ڈیوٹی کے اوقات ختم ہونے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا، لیکن گرینڈ پا کے شدید اصرار پر اسے رات کے کھانے تک رکنا پڑا۔ کھانے کے بعد اینا لان میں لگی خوبصورت روش پر اکیلی ٹہل رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں پھولوں کی بھیگی بھیگی مہک پھیلی ہوئی تھی اور آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اینا نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زندگی نے کتنی تیزی سے موڑ لیا ہے۔ کل تک وہ اپنے کلب کے اخراجات کے لیے پریشان تھی اور آج وہ شہر کے سب سے امیر اور معزز گھرانے میں موجود تھی۔ اچانک پیچھے سے ہلکی سی آہٹ ہوئی اور آلیان کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو ہوا میں تیر گئی۔ اینا نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ آلیان نے اب اپنا فارمل کوٹ اتار کر رکھا تھا اور وہ سادہ سی سرمئی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے وہ دن بھر کی سخت گیری غائب تھی اور آنکھوں میں ایک گہرا ٹھہراؤ تھا۔ رات کافی ہو چکی ہے نا؟ آلیان نے لان کی گھاس پر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اس بار کوئی غرور یا کڑواہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اینا نے اپنے اپریل اور باڈی گارڈ والے سخت روپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور سنجیدگی سے بولی، جی آلیان صاحب، میں بس جانے ہی والی تھی، ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی نکلوا دیجیے تاکہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں۔ آلیان نے چند قدم مزید آگے بڑھائے اور اینا کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں خود ڈراپ کروں گا۔ اینا نے تیوری چڑھائی اور ذرا پیچھے ہٹ کر بولی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے باس ہیں اور ڈرائیور آپ کا ملازم ہے۔ میں اپنے کام کے لیے گاڑی اور ڈرائیور کا استعمال کر سکتی ہوں، آپ کو تکلیف اٹھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آلیان نے اپنے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم ہر بات میں اتنی جاہلانہ ضد کیوں کرتی ہو؟ میں تمہیں اپنی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ بطور انسان اپنے ایک ذمہ دار ملازم کو محفوظ گھر پہنچانے کی آفر کر رہا ہوں، اور گرینڈ پا نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ گرینڈ پا کا نام سن کر اینا خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن شرط وہی ہے، گاڑی میں کوئی غیر ضروری گفتگو نہیں ہوگی۔ آلیان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ منظور ہے۔ سیاہ لموزین رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کا اندرونی ماحول بے حد خاموش تھا، جس میں صرف ڈیش بورڈ پر چلتی ہلکی سی نیلی روشنی اور ہلکا سا میوزک جاری تھا۔ اینا کھڑکی سے باہر پھیلے شہر کے روشن مناظر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آلیان بار بار سائیڈ مرر سے اینا کا رخ زیبائی تک رہا تھا۔ اینا کی لمبی پلکیں، اس کا متناسب چہرہ اور ہونٹوں پر قائم مضبوطی آلیان کو ایک اندیکھے سحر میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اینا صرف ایک بہادر اور نڈر لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک بے حد معصوم اور محبت کرنے والی روح بھی چھپی ہوئی ہے، جسے دنیا کی ٹھوکروں نے سخت بنا دیا تھا۔ اچانک گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا لیا اور سڑک کے کنارے رک گئی۔ آلیان نے چونک کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا جہاں وہ خود موجود تھا۔ اس نے ڈرائیور کو بھیج دیا تھا۔ کیا ہوا؟ اینا نے فوراً الرٹ ہوتے ہوئے آس پاس کا جائزہ لیا اور اپنے ہولسٹر پر ہاتھ رکھا۔ آلیان نے انجن دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سے صرف ایک عجیب سی آواز آئی اور وہ مکمل طور پر بند ہو گئی۔ لگتا ہے انجن کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا فیول پائپ میں خرابی آئی ہے۔ زبردست، اینا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ دنیا کی سب سے مہنگی اور شاندار گاڑی سنسان سڑک پر بند ہو گئی ہے، اب آلیان صاحب کیا کریں گے؟ آلیان گاڑی سے باہر نکلا اور
ڈوئل بونٹ کھول کر دیکھنے لگا۔ مجھے گاڑیوں کے میکینزم کا اندازہ ہے، ذرا رکو۔ اینا بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ آلیان اپنے مہنگے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر بونٹ میں جھک کر تاروں کو چیک کر رہا تھا، لیکن اس کی بے بسی واضح تھی۔ اینا اس کے قریب آئی اور آلیان کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے بولی، پرائیویٹ اسکول کے پڑھے ہوئے امیر زادے، ہٹو پیچھے، مجھے دیکھنے دو۔ آلیان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم کیا جانتی ہو کار انجن کے بارے میں؟ اینا نے اپنی شرٹ کی آستینیں اوپر چڑھائیں، گاڑی کی مین پلگ وائر کو دیکھا جو ڈھیلی ہو چکی تھی، اور اسے ایک جھٹکے سے صحیح جگہ پر فٹ کر دیا۔ پھر اس نے آلیان کے ہاتھ سے رومال لے کر اپنے گندے ہاتھ صاف کیے اور بولی، جائیے اب سٹارٹ کیجیے۔ آلیان نے حیرت سے جا کر چابی گھمائی اور گاڑی ایک ہی سیلف میں زبردست آواز کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی۔ آلیان گاڑی سے باہر نکلا اور اینا کو ایک نوی نظر سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں احترام، حیرت اور ایک گہرا جذبہ واضح تھا۔ تم واقعی حیران کن ہو اینا، آلیان نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا۔ تمہیں ایسا کیا ہے جو مجھے ہر بار یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ میں تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں؟ اینا نے آلیان کی آنکھوں میں چھپا وہ گہرا سچ دیکھ لیا۔ اس کے دل نے بھی ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بند کر دیا تھا۔ دونوں کے درمیان رات کی اس تنہائی میں ایک عجیب سا اندیکھا بندھن قائم ہو رہا تھا، جہاں نہ کوئی باس تھا نہ باڈی گارڈ، صرف دو دل تھے جو خاموشی سے ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ رات ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر کا راہداری سنسان اور بےحد خاموش تھا۔ لال بتی مسلسل جل رہی تھی جو اندر جاری زندگی اور موت کی کشمکش کا پتہ دے رہی تھی۔ آلیان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے سفید شرٹ پر اینا کے خون کے دھبے جم چکے تھے۔ وہ نواب جس کے ایک اشارے پر دنیا جھکتی تھی، آج بے بسی کی تصویر بنا اپنے رب کے سامنے دل ہی دل میں گڑ گڑا رہا تھا۔ گرینڈ پا اپنے خاندانی ڈاکٹر اور سیکیورٹی عملے کے ساتھ تیزی سے راہداری میں داخل ہوئے۔ آلیان کی یہ حالت دیکھ کر گرینڈ پا کا دل پسیج گیا۔ آلیان بیٹا، گرینڈ پا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آلیان نے جیسی گرینڈ پا کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے گرینڈ پا کو گلے لگا لیا۔ گرینڈ پا، وہ مجھے بچاتے بچاتے خود گولی کھا گئی۔ اس نے اپنے معاہدے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ کچھ نہیں ہوگا اس بچی کو، وہ بہت بہادر ہے۔ گرینڈ پا نے اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے حوصلہ دیا۔ اور تم نے جو کیا وہ بھی مجھے معلوم ہوا ہے۔ تم نے اپنی محبت کی حفاظت کے لیے شیر کی طرح مقابلہ کیا۔ تم اب وہ پرانے آلیان نہیں رہے، تم بدل چکے ہو بیٹا۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ آلیان لپک کر آگے بڑھا۔ ڈاکٹر، اینا کیسی ہے؟ گولی شانے کے قریب سے نکل گئی تھی، زیادہ گہری نہیں تھی لیکن خون بہت بہہ چکا ہے۔ ڈاکٹر نے ماسک اتارتے ہوئے تسلی دی۔ خاطر جمع رکھیے، مریضہ اب خطرے سے باہر ہے۔ ہم نے انہیں آئی سی یو سے اسپیشل روم میں شفٹ کر دیا ہے، جیسے ہی ہوش آئے گا آپ مل سکتے ہیں۔ آلیان نے سکا ایک لمبا سانس لیا اور اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر لیے۔ اس کے دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ صبح کی پہلی کرنیں کھڑکی کے شیشے سے اندر چھن کر آ رہی تھیں جب اینا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں مائلڈ پرفیوم اور تازہ پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے شانے پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور درد کی ہلکی سی لہر اب بھی موجود تھی۔ اس نے دیکھا کہ آلیان اس کے بیڈ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر بیڈ کے کنارے پر جھکا ہوا تھا اور اس نے اینا کا دوسرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ آلیان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بتا رہے تھے کہ وہ پوری رات جاگتا رہا تھا۔ اینا نے اپنے ہاتھ کو ہلکا سا حرکت دینے کی کوشش کی۔ آلیان فوراً چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اینا، تم ٹھیک ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ آلیان نے بےتابی سے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ اینا نے آلیان کے چہرے کی فکر، اس کے بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں کی محبت کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی دھیمی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں ٹھیک ہوں آلیان صاحب، اینا نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اتنی جلدی مرنے والی نہیں ہوں، ابھی تو مجھے آپ کی بہت سی اکڑ نکالنی ہے۔ آلیان نے غصے اور محبت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے گھورا، لیکن اس کی آنکھوں میں نتک جم گیا۔ تم اب بھی مذاق کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کس کرب سے گزرا ہوں؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتا ہے نا۔ اینا نے آلیان کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں اب کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ شخص جو دنیا کے سامنے ایک چٹان تھا، اس کے سامنے موم کی طرح پگھل چکا تھا۔ آپ نے کہا تھا نا، اینا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کہ دل کے جوڑ رب بناتا ہے۔ میں نے بھی اس رات سڑک پر آپ کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی آلیان صاحب۔ میں آپ کی یہ فکر اور آپ کی محبت جھٹلا نہیں سکتی۔ آلیان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ تو اس کا مطلب ہے تم مان گئی ہو؟ میں نے ہاں نہیں کہی ابھی، اینا نے شرارت سے تیوری چڑھائی۔ پہلے مجھے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے دیں، اور ہاں، مجھے اپنے باڈی گارڈ کے عہدے سے استعفیٰ دینا ہوگا کیونکہ اب حفاظت کا طریقہ بدلے گا۔
आलियान हंस पड़ा। अब तुम मेरी बॉडी गार्ड नहीं, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। उसी वक्त ग्रैंडपा और ऐना के घर वाले कमरे में दाखिल हुए और पूरा माहौल खुशियों से भर गया। ऐना का जख्म भर रहा था और आलियान इस बार अकेला नहीं बल्कि ऐना के साथ मिलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा लड़ने की तैयारी कर रहा था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ऐना को आलियान की हवेली में ही मुकम्मल आराम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। ग्रैंडपा ने ज़ाती तौर पर उसकी देखभाल का जिम्मा संभाला था, जबकि आलियान का रूप अब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में ऐना के लिए बेपनाह मोहब्बत और नरमी तो थी ही, लेकिन उन दुश्मनों के लिए एक सफ़ाकाना गुस्सा भी सुलग रहा था जिन्होंने ऐना पर गोली चलाने की जुर्रत की थी। हवेली के निचले हिस्से में वाक़ सिक्योरिटी रूम में आलियान अपने सबसे भरोसेमंद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ मौजूद था। स्क्रीन्स पर वो तमाम गाड़ियाँ और चेहरे दिखाई दे रहे थे जो उस रात सुनसान सड़क पर हमले में मुलव्विस थे। सर, हमें मरकज़ी मास्टरमाइंड का पता चल गया है, चीफ ने एक दस्तावेज़ आगे बढ़ाते हुए कहा। यह आपके पुराने बिजनेस राइवल मलिक शाहजेब का काम है। वो पिछले 3 महीनों से आपका टेक्सटाइल और बिजनेस शेयर्स का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छीनने में नाकाम रहा था, इसीलिए उसने आपको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। आलियान ने मेज़ पर पड़ी फाइल को ज़ोर से बंद किया और उसकी आंखों में एक सर्द रोशनी चमक उठी। शाहजेब ने मेरे साथ दुश्मनी करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और उससे भी बड़ी गलती ये की कि उसने ऐना पर हाथ उठाया। सर, क्या पुलिस को इत्तला दें? चीफ ने पूछा। नहीं आलियान, नहीं, आलियान ने अपने कोट को दुरुस्त करते हुए तल्ख लहजे में कहा। पुलिस अपने कानून के मुताबिक चलेगी, लेकिन आलियान का कानून अपने हिसाब से चलता है। इस बार हिसाब ऐसा होगा कि आइंदा कोई मेरे या ऐना के साए की तरफ भी देखने की जुर्रत नहीं करेगा। इसी असना में हवेली का माहौल खुशगवार बनाने के लिए ग्रैंडपा ने ऐना के घर वालों को भी मदऊ कर रखा था। लॉन में शाम की चाय का एहतमाम था, जहाँ फूलों की महक और हल्की हवा के साथ सब मिलकर बैठने की तैयारी कर रहे थे। ऐना सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंग के मशरकी लिबास में शाने पर हल्की सी पट्टी संभाले बाहर लॉन में आई। उसके चेहरे पर वही निडरता और शादाबी वापस आ चुकी थी, हालांकि शाने में अब भी हल्की सी कसक बाकी थी। आलियान जैसे ही लॉन में दाखिल हुआ उसने ऐना को देखा और अपने तमाम तर गुस्से को भूलकर उसकी तरफ बढ़ा। तुम बाहर क्यों आई हो ऐना? डॉक्टर ने तुमसे मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा था। आलियान ने फिक्रमंदी से कहा और फ़ौरन एक आरामदेह कुर्सी उसके करीब की। ऐना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आलियान को देखा और बोली, आलियान साहब, मैं कोई कागज़ी गुड़िया नहीं हूँ जो ज़रा सी हवा से टूट जाएगी। एक छोटी सी गोली थी, कोई पहाड़ नहीं जो मुझ पर गिर गया, और वैसे भी अंदर बंद रहकर मैं बोर हो रही थी। कायदे आज़म साहब, आलियान ने घूर कर देखा, लेकिन उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी ये ज़बान कभी आराम नहीं कर सकती ना? इतनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आई हो, लेकिन डायलॉग बाजी अब भी वही है, क्योंकि यही मेरी पहचान है। ऐना ने फ़ख्र से गर्दन अकड़ाई। और याद रखिए, बॉडीगार्ड का ओहदा मैंने ज़रूर छोड़ा हुआ है, लेकिन आलियान साहब को सीधा रखने का ठेका अब भी मेरे ही पास है। ग्रैंडपा ने उनकी दोनों की नोकझोंक देखी तो ज़ोर से हंस पड़े। शाबाश है ना बेटा, इसे बिल्कुल ऐसे ही काबू में रखना। ये बचपन से ही खुद को राजा समझता है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं, लेकिन आलियान के जहन के किसी कोने में वो इंतकाम मुसलसल पक रहा था। उसने खामोशी से अपने फ़ोन पर एक मैसेज टाइप किया और रात अपने सिक्योरिटी हेड को भेज दिया। आज रात शाहजेब के फार्म हाउस पर रेड पड़ेगी, मैं खुद वहाँ जाऊँगा। ऐना की तेज़ नज़रों ने आलियान के चेहरे पर छाई उस फिक्र और बदलती हुई रंगत को फ़ौरन भांप लिया। उसने चाय का कप नीचे रखा और धीमी आवाज़ में आलियान से पूछा, आप क्या छुपा रहे हैं आलियान? आपकी आंखों में वो पुरानी कड़वाहट और इंतकाम की आग फिर से जल रही है। आलियान ने उसका हाथ थामा और नरमी से बोला, कुछ नहीं है ना, बस कुछ पुराने हिसाब बाकी हैं जिन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा मुस्तकबिल महफूज हो सके। अगर आप कोई ख़तरनाक कदम उठाने जा रहे हैं तो याद रखिएगा आलियान। ऐना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से कहा, मैं अब सिर्फ आपकी बॉडीगार्ड नहीं हूँ, आपका हिस्सा हूँ। आप अकेले किसी तूफ़ान में नहीं जाएंगे। आलियान ने ऐना की इस गहरी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को महसूस किया और उसे अंदाज़ा हुआ कि ये मौक़ा इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन भी अपने आखिरी वार की तैयारी कर रहा था। रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी। शहर के पुरशोर हिस्सों से दूर मलिक शाहजेब का फार्म हाउस एक सुनसान पहाड़ी के करीब वाक़ था। ऊंची दीवारों और खारदार तारों से घरा ये मकाम किसी महफूज किले से कम ना था, जहां दर्जन भर से ज़ायद मसला गार्ड्स पहरा दे रहे थे। आलियान की 3 स्याह बुलेट प्रूफ गाड़ियां खामोशी से फार्म हाउस से कुछ फासले पर जाकर रुकी। आलियान ने अपने स्याह लेदर जैकेट की जिप ऊपरी हद तक बंद की और होलिस्टर में पिस्टल की मौजूदगी को चेक किया। उसकी आंखों में ऐना को ज़ख्मी करने वालों के लिए रहम का एक कतरा भी नहीं मौजूद था। सर,
ہم نے چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا ہے۔ چیف سیکیورٹی آفیسر نے وائرلیس پر اطلاع دی۔ بس آپ کے حکم کا انتظار ہے، کسی کو نکلنے کا موقع نہ ملے۔ ملک شاہزیب کو زندہ میرے سامنے لاؤ، آلیان نے سرد اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر قدم باہر رکھا، پیچھے والی گاڑی کا دروازہ بھی کھلا۔ سیاہ جینز، مضبوط بوٹس اور شانے پر ہلکی پٹی کے باوجود مضبوطی سے کھڑی اینا گاڑی سے باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں وائرلیس اور سیکیورٹی ڈیوائسز تھیں۔ آلیان نے شاکڈ ہو کر اینا کو دیکھا اور تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اینا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم بیمار ہو، تمہارا زخم ابھی تازہ ہے۔ اینا نے بالکل وہی پہلی ملاقات والی بے باک مسکراہٹ کے ساتھ آلیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آلیان صاحب، اینا اپنے معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور اب تو معاملات صرف نوکری کے نہیں، ہمارے مشترکہ مستقبل کے ہیں۔ آپ کو کیا لگا آپ اکیلے ہیرو بننے نکل جائیں گے اور میں حویلی میں بیٹھ کر سوپ پیوں گی؟ اینا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ آلیان نے اس کے شانوں کو تھام کر التجا کی۔ اس کی آواز میں خوف تھا، اپنی جان کا نہیں بلکہ اینا کو دوبارہ کھو دینے کا۔ یہاں گولیاں چلیں گی۔ شاہزیب ایک درندہ انسان ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور میں نے اس درندے انسانیت کی دی ہوئی گولی کا بدلہ لینا ہے۔ اینا نے آلیان کا ہاتھ تھام کر اس کی گرفت کو مضبوط کیا۔ آپ بھول رہے ہیں کہ میں ایک ٹرینڈ مارشل آرٹس فائٹر ہوں۔ جب ہم دونوں ساتھ ہیں آلیان، تو کوئی طوفان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آلیان نے اینا کی بے پناہ جرأت اور محبت کو دیکھا تو اس کے اندر چھپا تمام تر ڈر ختم ہو گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم میرے پیچھے رہو گی، یہ میرا آخری حکم ہے۔ دیکھتے ہیں کہ گولی پہلے کس کی چلتی ہے۔ اینا نے شرارت سے آنکھ ماری۔ چند ہی لمحوں میں آلیان کے سیکیورٹی گارڈز نے فارم ہاؤس کا مین گیٹ اکھاڑ پھینکا۔ دھماکے کی آواز سے پورا فارم ہاؤس گونج اٹھا۔ شاہزیب کے مسلح گارڈز فوراً آگے بڑھے، لیکن آلیان اور اس کی ٹیم کی منظم اور تیز رفتار پیش قدمی کے سامنے وہ ٹک نہ سکے۔ آلیان نے اپنی شاندار نشانہ بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے گارڈز کو وہیں ڈھیر کر دیا، جبکہ اینا نے اپنے شانے کی پرواہ کیے بغیر اپنی روایتی اور تیز رفتار مارشل آرٹس کی تاریخی تکنیک سے 2 گارڈز کو لمحوں میں نیچے دکھا دیا۔ فارم ہاؤس کے مرکزی ہال کا شیشے کا دروازہ توڑ کر آلیان اور اینا اندر داخل ہوئے۔ ہال کے وسط میں ملک شاہزیب حواس باختہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کانپتی ہوئی پسٹل تھی اور اس کے چہرے پر موت کا خوف واضح تھا۔ آلیان، تم بچ گئے۔ شاہزیب کی آواز کانپ رہی تھی۔ آلیان آرام سے اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس کا ہر قدم شاہزیب کے دل پر قیامت بن کر گر رہا تھا۔ شاہزیب، تم نے میرے بزنس پر وار کیا، میں نے برداشت کیا۔ تم نے مجھ پر حملہ کیا، میں نے معاف کیا، لیکن تم نے اینا پر گولی چلوائی۔ تم نے نواب آلیان کی روح پر وار کیا تھا۔ شاہزیب نے ڈر کے مارے پستول کا رخ اینا کی طرف کرنے کی کوشش کی، لیکن اینا نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پر ایسا وار کیا کہ پستول دور جا کر گر پڑا۔ اینا نے شاہزیب کا گریبان پکڑ کر اسے گھسیٹا اور آلیان کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ ہے تم جیسے بزرگوں کی اصل جگہ، اینا نے غرور سے کہا، جو عورتوں اور نیتے لوگوں پر پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ آلیان نے شاہزیب کے چہرے پر اپنے بوٹ کا سنگین دباؤ ڈالتے ہوئے انتہائی ٹھنڈے لہجے میں کہا، میں تمہیں ایک گولی میں ختم کر سکتا تھا شاہزیب، لیکن وہ تمہیں بہت جلدی موت دے دیتی۔ تم اپنی باقی زندگی جیل کی تاریک کوٹری میں سڑ کر گزارو گے، جہاں ہر دن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ باہر سے پولیس کی سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ آلیان نے چیف کو اشارہ کیا کہ وہ شاہزیب کو پولیس کے حوالے کر دے۔ مورکہ ختم ہو چکا تھا۔ رات کی تاریکی اب آہستہ آہستہ صبح کی روشنی میں بدل رہی تھی۔ آلیان اور اینا فارم ہاؤس کے لان میں کھڑے ہوئے، جہاں سرد ہوا کے جھونکے ان کے چہروں کو چھو رہے تھے۔ آلیان نے اینا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کیا۔ اس نے اینا کے چہرے پر پھیلے پسینے اور زلفوں کو بڑے پیار سے پیچھے کیا۔ تم واقعی ایک طوفان ہو اینا، ایک ایسا طوفان جس نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اینا نے اپنے زخم کے درد کو بھلا کر آلیان کے سینے پر سر رکھا۔ اور آپ وہ ساحل ہیں آلیان صاحب، جہاں آ کر اس طوفان کو سکون ملتا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب تمام تر طوفان تھم چکے تھے اور صرف ایک خوبصورت نئی اور نومانوی زندگی کی شروعات ان کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن گرینڈ پا کی حویلی میں ان کی شادی کی تقریب اب بھی باقی تھی، اور اب طوفان تھم چکے تھے اور ملک شاہزیب اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ حویلی میں اب خوف اور اندیشوں کی جگہ خوشیوں کے شادمانے بج رہے تھے۔ شاہانہ حویلی کو دلہن کی طرح برقی کمکموں اور موتی کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، کیونکہ آج شہر کی سب سے چرچت اور انوکھی شادی کا دن تھا۔ مغرور بزنس ٹائکون آلیان اور اس کی نڈر بے باک دلہن اینا کی شادی۔ حویلی کے کشادہ لان میں لال اور سنہرے رنگ کا اشیان منڈپ تیار کیا گیا تھا۔
جہاں خوشبوؤں کی بھینی بھینی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ گرینڈ پا سفید روایتی شیروانی پہنے، چہرے پر مسکراہٹ لیے، تمام مہمانوں کا پرجوش استقبال کر رہے تھے۔ کمرے کے اندر آلیان آئینے کے سامنے کھڑا اپنے سیاہ شیروانی کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی اور اطمینان سے دمک رہا تھا۔ اسی وقت گرینڈ پا کمرے میں داخل ہوئے۔ ماشاء اللہ، میرا پوتا تو آج واقعی کسی ریاست کا نواب لگ رہا ہے۔ گرینڈ پا نے پیار سے اس کے شانے کو تھپتھپایا۔ آلیان نے مسکرا کر گرینڈ پا کو دیکھا۔ یہ سب آپ کی دعاؤں اور اینا کی وجہ سے ہے گرینڈ پا۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں آج بھی وہی کڑوا اور اکیلا انسان ہوتا۔ وہ بچی رب کا تحفہ ہے تمہارے لیے، گرینڈ پا نے شفقت سے کہا۔ چلو اب نیچے، قاضی صاحب اور تمام مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اینا سرخ رنگ کے زری دار خوبصورت عروسی لباس میں ملبوس اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ اس کا روایتی باڈی گارڈ والا انداز آج مکمل طور پر ایک شرمیلی لیکن باوقار دلہن کے روپ میں بدل چکا تھا۔ جب وہ اپنی بہن اور سہیلیوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو پورے ہال میں ایک ستائش بھری خاموشی چھا گئی۔ آلیان نے جیسے اینا پر نظر ڈالی، اس کی سانسیں جیسے وہیں تھم گئیں۔ وہ اتنی حسین اور باوقار لگ رہی تھی کہ آلیان کی آنکھیں اس پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ نکاح کی تمام رسومات نہایت وقار اور خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل ہوئیں۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے قبول ہے کہ کلمات سنائے، پورے ہال میں مبارکباد کی صداؤں کا شور گونج اٹھا۔ آلیان نے اینا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، مبارک ہو مس باڈی گارڈ، اب آپ سرکاری طور پر آلیان کی ملکہ بن چکی ہیں۔ اینا نے اپنے سرخ گھونگھٹ کے پیچھے سے شرارت بھری نظروں سے آلیان کو دیکھا اور دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مبارکباد تو آپ کو ہونی چاہیے آلیان صاحب، کیونکہ اب آپ کی پوری زندگی میری ڈیوٹی کے تحت گزرے گی۔ کھانے اور دیگر رسومات کے بعد جب تمام مہمان رخصت ہو گئے تو دونوں حویلی کے اسی خوبصورت لان میں آ کر کھڑے ہوئے جہاں سے ان کی محبت کے حقیقی سفر کا آغاز ہوا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی اور آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ آلیان نے اینا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اینا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن سڑک پر ٹکرانے والی، کپڑے پھاڑنے پر لڑنے والی وہ ضدی لڑکی میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن جائے گی۔ اینا نے اپنا سر آلیان کے مضبوط شانے پر ٹکایا اور مسکرا کر بولی، اور میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مغرور، کڑوا اور نواب بننے والا انسان اپنے سارے غرور کو میری محبت میں یوں پگھلا دے گا۔ اب ہماری ڈیوٹی کا کیا ہوگا؟ آلیان نے شرارت سے پوچھا۔ اب ڈیوٹی کا طریقہ بدل گیا آلیان صاحب، اینا نے آلیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ پہلے میں آپ کے جسم کی حفاظت کرتی تھی اور اب ہم دونوں ایک دوسرے کے دلوں اور اس پیارے سے رشتے کی حفاظت کریں گے تمام عمر۔ آلیان نے اینا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کی پیشانی پر محبت کی ایک گہری مہر ثبت کر دی۔ رات کے اس حسین اور خاموش لمحے میں دو دل، دو روحیں اور دو دنیایں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی تھیں۔ یہ ان کی انوکھی، نٹکھٹ اور بے پناہ رومانوی داستان محبت کا ایک بے حد خوبصورت اور مکمل اختتام تھا۔